جی آج کا جو ٹاپک ہم نے رکھا تھا وہ ایکسیپشنز ان قرآن، یعنی استثناءات قرآن کے اندر جو ہے ان پہ بات کرنی تھی۔ استثناء سے کیا مراد ہے کہ قرآن کے اندر زیادہ تر جو حقائق ہیں، قوانین ہیں، وہ اکثریت کے بارے میں ہیں۔ زیادہ تر جو اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں وہ اکثریت کے بارے میں کرتے ہیں، جو اکثر انسانوں پہ لاگو ہوتے ہیں، مگر 100% انسانوں پہ لاگو نہیں ہوتے۔ جن پہ لاگو نہیں ہوتے ان کو ہم کہتے ہیں یہ ایکسیپشنز ہیں، استثناء ہیں۔ یہ عام قانون جو ہے اس سے استثناء ہے۔ اگرچہ یہ استثناء والے لوگ خاصے کم ہیں، لیکن اس مسئلے کو سمجھنا جو ہے وہ کافی اہم ہے۔ اس کے بعض لوگ جو ہیں، جیسے ہمارے وہ راول پنڈی میں دوست ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں کوئی استثناء نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ان کو پھر بہت ساری آیات کی تعویل کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ آیات آپس میں جو ہے متضاد ہو گئی ہیں، تو ان کو اس کی جو ہے وہ تعویل کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے استثناء کا سمجھنا جو ہے یہ کافی اہم ہے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دوں گا، جس میں پہلی مثال جو ہے سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ ملک کی 23 نمبر آیت، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور بنایا تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، مگر تم کم ہی شکر گزار بنتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سننے کی طاقت، سمع، ابصار، دیکھنے کی طاقت، والافئدہ، اور سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا کی ہے آپ کو، مگر تم کم ہی شکر گزار بنتے ہو۔ اب اگر دیکھا جائے تو دیکھنے کی طاقت جو ہے یہ سب انسانوں کو نہیں ملی۔ کچھ انسان ایسے ہیں جو اندھے ہیں، بلائنڈ ہوتے ہیں، پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، بعد میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ سارے انسان جو ہیں ان کو سننے کی طاقت بھی نہیں ملی۔ کچھ نہ کچھ انسان، بہت تھوڑے لوگ ہیں وہ، لیکن ایسے لوگ ہیں جو جن کو ہم بولے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کو سننے کی طاقت نہیں ہے ان میں۔ بس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سوچ سمجھ نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں یار یہ اللہ لوگ ہے، اس کو بالکل کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو لیکن جو آیت ہے وہ ایک جنرل آیت ہے، ایک عام لوگوں کے بارے میں۔ کثیر جو انسانیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی، دیکھنے کی اور سوچنے کی طاقت عطا فرمائی، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی والا مفہوم جو ہے وہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ہی ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان، آنکھیں اور دل بخشے تاکہ تم شکر کرو۔ اس سورۃ نحل کی آیت ہے 78 نمبر۔ سورۃ مومنون میں بھی فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اور سوچنے کی صلاحیت، کم ہی تم شکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایکسیپشن یہ ہے کہ قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے سورۃ عبس میں ہے کہ ایک اندھا آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ ایک آدمی نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا اس بات پہ کہ ایک اندھا اس کے پاس آیا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں مطلب جن کو ان میں سے کچھ صلاحیتیں نہیں ملی، ایکسیپشنس ہیں۔ جنرل یہ بات ٹھیک ہے، لیکن استثناء اس میں موجود ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بائی برتھ اندھے ہوتے ہیں، جیسے آگے ہم ایک آیت دیکھیں گے جس میں عیسیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ کچھ بہرے ہوتے ہیں، کچھ سوچ سمجھ سے ان کو اتنا دماغ ہوتا ہی نہیں کہ وہ سوچ سمجھ سکیں، سوچ سمجھ سے آ رہی ہوتے ہیں۔ یہ استثناء ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو دیکھ نہ سکتا ہو یا سن نہ سکتا ہو، تو وہ غلط ہے۔ ایسے لوگ ہیں، مطلب اس سے کوئی ہم لوگ اس سے انکار نہیں کر سکتے، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اسی طرح سورۃ بلد میں فرمایا، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے نہیں بنائی اس کے لیے دو آنکھیں، ولسانا و شفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اس کو، یعنی بولنے کی طاقت۔ اور بہت سارے لوگ گونگے بھی ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کی جو کثیر تعداد ہے وہ بول سکتی ہے۔ 1% ہوگا، آدھا % ہوگا جو نہیں بول سکتے، جو گونگے ہیں۔
لیکن ہیں وہ بھی ہیں، ان سے انکار نہیں ہم کر سکتے۔ تو جو آیت ہے وہ ایک جنرل بات کر رہی ہے، ایک عام بات کر رہی ہے، اس سے استثناء ہمیشہ ہوگا۔ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح سے نہیں ہوں گے۔ سورۃ قیامہ میں فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا نہیں تھا وہ نطفہ یعنی سیمن، منی کا ایک قطرہ کہ جو رحم میں ڈالا گیا، ثم کان علقۃ، پھر وہ ہو گیا لوتھڑا، فخلق فسوی، پھر اس نے پیدا کیا، پھر اس کو درست بنا دیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر بنا دیا اس میں جوڑے جوڑے مرد اور عورت۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا میں نے انسان کو ایسے نہیں بنایا؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ نہ ذکر ہے نہ انثی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، بہت تھوڑی تعداد ہے ان کی، لیکن نہ تو ہم ان کو مردوں میں شمار کرتے ہیں نہ ہی عورتوں میں، کیونکہ وہ کسی اب نارملٹی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان بٹوین رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک ایکسیپشن ہے کہ زیادہ تر انسان جو ہے وہ مرد اور عورتیں ہی ہیں، لیکن ایک بہت تھوڑی تعداد ہے جو کہ اس سے ہٹ کے ہے۔ سورۃ زاریات میں فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کی ہم نے جوڑے بنائے، دو جوڑے بنائے زوجین، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اکثر یعنی شیء سے مراد یہاں پہ مخلوق جو ہے، اکثر جو زندہ چیزیں ان کے جوڑے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے جوڑے نہیں بھی ہیں، جس طرح وائرس ہے، کرونا وائرس ہے، اس کے جوڑے نہیں ہیں۔ یہ ایک ہی سیل کا ایک جانور ہے جو نا ایک سنگل سیل اینیمل ہے، اس کے اندر نر مادہ کا کوئی تصور نہیں ہے، تو یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ لیکن زیادہ تر چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں اس میں جوڑے ہیں، جو زیادہ تر ہماری آبزرویشن ہے زیادہ تر، لیکن ایسی بھی چیزیں جن میں نہیں بھی ہیں، تو وہ ایکسیپشنز ہیں۔ تو یہ ایکسیپشنز ہمیشہ ہوں گے، کیونکہ قرآن میں جب بات کی جاتی ہے تو وہ اکثریت کے حوالے سے کی جاتی ہے، جو زیادہ تر چیزوں کے حوالے سے کی جاتی ہے، ایکسیپشنز جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی اس میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں انسان کی زندگی اور موت کا قانون جو ہے، ایک عام قانون ہے اور ایک خاص قانون ہے۔ جو عام قانون ہے وہ یہ کہ سورہ مومنون میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اس کو بنا دیا نطفہ ایک محفوظ جگہ پہ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نے پیدا کیا نطفہ سے لوتھڑا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس لوتھڑے سے ہم نے بوٹی بنائی، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اس کو پیدا کر دیا ایک دوسری مخلوق، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پھر بہت برکت والا ہے اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر بے شک تم اس کے بعد مر جاتے ہو یا مر جاؤ گے، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ یہ ایک عام قانون ہے کہ اس طریقے سے انسان کی جو پیدائش کے سارے مراحل ہیں، لیکن بہت سارے انسان ان مراحل میں ایکسیپشنز ہیں، جیسے بہت سارے بچے ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، انٹرا یوٹرائن ڈیتھس ہوتی ہیں، جس میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر چکا ہوتا ہے یا اس سے بھی پہلے مر جاتا ہے، کہتے ہیں ابورشن ہو گئی ہے، اس سے پہلے مر جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ایک عام قانون ہے کہ اس طریقے سے انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد مر جاتا ہے۔ اور یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب عام لوگ جو ہیں، عام قانون یہ ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں پھر ہم نے قیامت کے دن اٹھنا ہے، جب ہم مر جائیں گے تو ہم نے قیامت کے دن اٹھنا ہے، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ۔ تو یہاں پہ جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ تم ضرور اس کے بعد مر جاؤ گے، اس زندگی کے بعد، اور ضرور تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ بات 100% انسانوں کے لیے ٹرو ہے، سچ ہے، یہ نہیں فرمایا یہاں۔ اگر کوئی اس پہ اڑ جائے تو اس کو بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ بہت ساری قرآن میں جگہیں ہیں جہاں پہ ایک تیسری زندگی بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے لیے ایک تیسری زندگی کی بات ہوئی ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی 259 نمبر آیت 259 میں فرمایا، ایک واقعہ ہے ایک بندے کا، یا اسی طرح اس شخص کو جسے گاؤں میں سے جو اپنی چھتوں پہ گرا پڑا تھا اتفاقاً گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے اس کو موت دے دی، 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ کر دیا،
اور پوچھا کہ تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو۔ اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ سڑی بسی نہیں ہے، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ وہ مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنا دیں۔ اور گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں، پھر کیسے ان پہ گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو وہ بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ اس میں درمیان میں آ کے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے اس کو مار دیا 100 برس کے لیے، پھر اس کو زندہ کر دیا۔ یعنی وہ شخص مر گیا پھر زندہ ہوا، دنیا میں زندہ ہو گیا۔ یہ اس کی تیسری زندگی ہے، جو کہ قرآن پاک میں ایک عام قانون دیا ہے کہ ہر انسان کی 2 زندگیاں ہیں، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی۔ لیکن ایک استثناء آ گیا، ایک ایکسیپشن آ گئی کہ اس بندے کے لیے 3 زندگیاں ہوں گی۔ پیچھے جیسے میں نے بات کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھنے کی طاقت دی، آنکھیں دی، کان دیے، لیکن کچھ لوگ اندھے ہوتے ہیں، ان کو نہیں ملتی۔ کچھ ایکسیپشنز ہمیشہ موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ ایک عام قانون یہ ہے کہ 2 زندگیاں ہیں، ہماری دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ لیکن کچھ ایکسیپشنز قرآن پاک میں ہی ہیں، جس میں ایک یہ والی ایکسیپشن ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں جو درس قرآن کرتے ہیں راول پنڈی میں، آپ لوگ واقف ہیں، کچھ لوگ آپ میں سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مکاشفہ ہے، یہ واقعہ جو ہے یہ حقیقت میں ہوا ہی نہیں ہے، یہ خواب ہے، کیونکہ بائبل میں اس کو خواب کہا گیا۔ تو میں کہتا ہوں ان الفاظ میں کہیں مکاشفے کا کوئی چکر نہیں ہے، قرآن کے الفاظ واضح ہیں کہ یہ حقیقی واقعہ ہے، یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ اس لیے مکاشفہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں مان سکتے کہ ایک تیسری زندگی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں استثناء نہیں ہوتا قرآن میں، بس جو ایک قانون ہے وہ سب کے لیے، لیکن ایسے نہیں ہے، قرآن میں استثناء ہمیشہ ہوتا ہے۔ صرف یہی جگہ نہیں ہے، اور جگہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرمایا سورۃ المائدہ کی آیت 110، جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، تم جھولے میں اور جوان ہو کر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک مٹی کا شکل بنائی جائے، اس کو عیسیٰ جب پھونک مارے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ اور مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے چنگا کر دیتے تھے، یعنی وہ جو پیدائشی اندھا ہے حضرت عیسیٰ اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور برس کا جو مریض ہے اس کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے۔ اصل الفاظ آئے وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، جب تم مردوں کو میرے حکم سے میری اجازت سے نکال کھڑا کرتے تھے، تخرج الموت بإذنی۔ اب لوگ اس کو، بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں اصل میں جو بندہ جاہل ہوتا ہے وہ اس کا دل مردہ ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ اصل میں کتاب کے علم سے اس کو زندہ کر دیتے تھے۔ حالانکہ یہاں پہ یہ بات نہیں ہے، یہاں پہ فزیکل ہے، جو آیت ہے اس میں ساری چیزیں فزیکل ہیں۔ اور جن لوگوں کو بھی حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے، یہ ان کی تیسری زندگی تھی، یعنی دنیا میں وہ زندہ ہوئے۔ تو جب آپ ایکسیپشن کو نہیں سمجھیں گے، آپ استثناء کو نہیں سمجھیں گے، تو آپ ان آیات کو نہیں مان سکتے، آپ ان پہ اڑ جائیں گے، آپ کا دماغ ادھر رک جائے گا کہ آپ کیا کریں، اب تو دیوار آ گئی سامنے، اب اس سے ٹکرا جائیں گے۔ اکثر لوگ جو میں نے دیکھا ہے وہ اس کی تعویل کرتے ہیں۔ پھر تعویل یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں نہیں کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا، لیکن اس کی اپنی مرضی کا ایک مطلب نکال لیں اس میں سے، جو مطلب اس کا کہیں سے نہیں بنتا۔ آپ ایک ایسا مطلب نکال لیں جو آپ کے لیے بھی، آپ کے جو ایک آپ نے اپنا رائے قائم کر لی ہے اس کے ساتھ بھی وہ میچ کر رہا ہوں، اور آپ یہ بھی نہ کہیں کہ میں نہیں مانتا۔ لیکن اصل میں یہ کفر ہی ہوتا ہے، اگر آپ سوچیں تو یہ کفر ہی ہے کہ آپ ایک آیت کے اوپر آ کے آپ کہیں میری رائے تو یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، لیکن اللہ نے اب ایسے کہہ دیا۔ اب اللہ نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو مجھے ماننا پڑے گا۔ اب میں کہوں کہ یا وہ شخص جس کو 100 برس مردہ رکھا وہ تو پہلے ہی نیک آدمی تھا، اب کبھی کہتے ہیں کہ وہ جاہل آدمی تھا، اللہ نے اس کو علم دے دیا تو وہ زندہ ہو گیا، حالانکہ وہاں پہ یہ بات نہیں ہے، وہ ایک نیک آدمی تھا، پہلے ہی نیک آدمی تھا، اللہ نے اس کو اپنی نشانی بنایا لوگوں کے لیے۔ اللہ واقعی یہ کر سکتا ہے کہ کسی کو دنیا کے اندر ہی موت کے بعد زندہ کر دیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس میں کوئی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، یہ ایک عام قانون ہے،
یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس قانون سے استثنا جن کو دی گئی۔ ایک اور بڑی اہم آیت ہے جو کہ اللہ کے راستے میں مقتولوں کے بارے میں 2 دفعہ آئی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی 154 اور سورۃ آل عمران کی 159 170 169 اور 170۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ تم کہنا ان لوگوں کے لیے جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، اور لیکن تم سمجھ نہیں رکھتے، یعنی تم ان کی زندگی کی سمجھ نہیں رکھتے، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور نہ تم سمجھنا ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ حالت موت میں ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا اپنے فضل سے، ویستبشرون، اور خوشیاں مناتے ہیں، بالذین لم یلحقوا بہم، ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے، یعنی وہ لوگ جو ابھی دنیا میں ہیں ان کے بارے میں بھی یہ لوگ خوش ہیں، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم جو اللہ کے راستے میں قتل کر دی گئے ان کو مردہ نہ کہنا، دوسری جگہ فرمایا ان کو مردہ نہیں سمجھنا، وہ زندہ ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن سے میں خود ملا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ ان کی عزت کے لیے کہا گیا ہے، کہتے ہیں کیسے زندہ ہے، ان کی تو بیویوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کی وراثت تقسیم ہو گئی، وہ کیسے زندہ ہے، یہ کیسی زندگی ہوئی؟ وہ فوت ضرور ہو گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن وہ کہیں اور زندہ ہے، اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ ہم نہیں سمجھ سکتے وہ کیسے زندہ ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ان کی یہ جو زندگی ہے یہ موت کے بعد قیامت تک، جس میں باقی لوگ حالت موت میں ہیں، یہ لوگ اس وقت بھی زندہ ہے، اور یہ ایکسیپشن ہے، یہ صرف ان لوگوں کو دیا گیا ایکسیپشن جو اللہ کے راستے میں قتل کر دی گئی۔ اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی ان آیات کی، آپ کسی بھی طریقے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی مر جاتے ہیں اور قیامت کے دن زندہ ہوں گے۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے تو وہ زندہ ہے، اور یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ جب آپ استثناء کو سمجھیں گے تو آپ اس بات کو بھی سمجھ جائیں گے۔ اب ایک آیت ہے جو اکثر جس کا حوالہ دے کے تو معجزات کا انکار کیا جاتا ہے، کیونکہ معجزات کا انکار کرنے والے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ چونکہ عام قانون نہیں ہے تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر عام قانون ہے کہ لاٹھی لاٹھی رہے گی تو وہ سانپ نہیں بن سکتی، لیکن اللہ چاہے تو بن سکتی۔ اب چونکہ وہ استثناء کو مانتے نہیں ہیں، اس بات کو کہ استثناء بھی عام قانون سے ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ اڑ جاتے ہیں، پھر اس کی تعویل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ اس آیت کا اکثر حوالہ آپ کو دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ فاطر میں زیادہ تفصیل سے ہے، استکباراً فی الارض و مکر السیء، کہ انہوں نے ملک میں غرور کیا اور بری چال اختیار کی، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، اور نہیں ایک گھیرتی بری چال مگر اس کے کرنے والوں کو، فہل ینظرون الا سنت الاولین، پھر کیا یہ انتظار کر رہے ہیں پہلے لوگوں کے ساتھ جو اللہ نے کیا اس کا، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، پھر نہ تو پائے گا اللہ کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور نہ تو پائے گا اللہ کے طریقہ کار میں کوئی تغیر۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ پہلے لوگوں نے اگر نافرمانی کی تو ان پہ عذاب آ گیا، اگر ہم لوگ نافرمانی کریں گے تو ہمارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا، کوئی بھی نافرمانی کرے گا اس پہ عذاب آ جائے گا، کوئی بھی قوم اپنے نبی کی نافرمانی کرے گی اس کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا گیا۔ سنت کا مطلب طریقہ کار، طرز عمل، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ساتھ کیا ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا، قریش کے ساتھ بھی وہی ہوگا، واٹ ایور جو بھی دنیا میں لوگ ہیں، جب وہ پچھلے قوموں والے اعمال کریں گے تو ان کے ساتھ وہی ہوگا، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایکسیپشنس نہیں ہیں، یہ اور بات ہے، وہ اور بات ہے۔ جو پہلے میں نے بات کی ہے وہ بالکل ایک مختلف بات ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دیکھنے کی طاقت دی لیکن کچھ لوگ اندھے ہوتے ہیں، ہم نے تمہیں سننے کی طاقت دی لیکن کچھ لوگ بولے بھی ہوتے ہیں، ہم نے تمہیں بولنے کی طاقت دی لسان و شفتین، لیکن کچھ لوگ گونگے ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں اور یہ چھن بھی سکتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا کوئی حق ہے کہ ہمیں ضرور آنکھیں دی جائیں گی، یہ چھن بھی سکتی ہیں اور چھنی گئی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے بغیر بھی ہیں، وہ استثناء ہے، ایکسیپشنز ہیں۔ اسی طرح کے ایکسیپشنز زندگی کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا کہ اس زندگی کے بعد تم مر جاؤ گے، ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، لیکن یہ عام قانون ہے، بہت سارے لوگ اس قانون پہ نہیں چلے۔ قرآن بتاتا ہے ہمیں
کہ ایک آدمی جو تھا اس کو اللہ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر زندہ کر دیا، پھر پوچھا تم کتنی دیر مردہ رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا تھوڑا سا ٹائم۔ اللہ نے کہا نہیں، تم 100 برس مردہ رہے ہو۔ ان الفاظ کی کوئی تعویل نہیں، آپ کسی طرح ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ واقعی یہ سچا واقعہ ہے، ایسے ہی ہوا ہے، اور اللہ اس چیز پہ قادر ہے، اور یہ ایکسیپشنز ہیں، استثناء ہے۔ اسی طرح عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا، گائے والے واقعے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو قتل کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں نے، اور پھر اللہ نے کہا کہ اس کو گائے کے ٹکڑے مارو گے تو یہ زندہ ہو کے تمہیں بتائے گا۔ سورۃ بقرہ میں شروع میں واقعہ آتا ہے، وہاں بھی تعویل کرتے ہیں اس کی، کہتے ہیں نہیں، تیسری زندگی کیسے ہو سکتی؟ بھائی جب ایکسیپشنز ہیں، ساری چیزوں میں ایکسیپشنز ہیں، تو ادھر بھی ایکسیپشنز ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ نے غلط کہا تو ہماری سمجھ غلط ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے، ہمیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کو واپس سے آ کے چیک کرنا چاہیے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ تو ہمیشہ سچ بتائیں گے، اور اگر ہم قرآن کی ایسی تعویل کرتے ہیں جو ہو نہیں سکتی، ایسی تعویل جو نہیں ہو سکتی، جو اس کے الفاظ جو ہیں ان کے ساتھ اس کا میچ نہیں بن پا رہا، تو ہم کفر کر رہے ہیں۔ ہم سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اس بات کو، ہم اپنی مرضی کی بات کریں گے۔ اور یہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں، اس لیے میں نے آج کا اس پہ بات کرنے کے لیے اس ساری آیات کو ترتیب دیا تھا کہ ہم اس بات پہ بات کریں کہ قرآن کے اندر استثناء ہیں، ایکسیپشنز ہیں۔ اب نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، بہت ساری ایکسیپشنز ہیں، کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں۔ وہ انشاءاللہ اگلی بات جب کریں گے تو اس میں اس کے علاوہ اور ایکسیپشنز کی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جیسے میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو مر گئے پھر زندہ ہوئے پھر مر گئے، تو کیا موت کے فرشتے 2 دفعہ آئیں گے ان کے پاس؟ تو ہاں، 2 دفعہ آئیں گے ان کے پاس، اللہ چاہے تو 3 دفعہ 4 دفعہ جتنی دفعہ مرضی آ جائے۔ ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ جب اللہ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ